کتنے لوگ ہیں جن کو بستر پہ لیٹ کر نیند نہیں آتی؟ نسخہ کیا؟ بولا اللہ کا ذکر۔ نیند ایک نشانی ہے اطمینان کی۔ جس آدمی کی زندگی بہت مطمئن گزر رہی ہوتی ہے اس آدمی کو نیند سکون کی آتی ہے۔ جس آدمی کو نیند میں سکون نہیں ہے اس آدمی کے پاس اطمینان نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس نیند نہ ہو اس کے پاس کتنی شہرت ہو اس کو سکون نہیں ہے۔ نیند ایک نشانی ہے اطمینان و سکون کی، اور ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو بزرگوں کے ہاں سے نسخہ دیا جاتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی، کہا اللہ کا ذکر شروع کر دو، اللہ رب کریم نیند عطا فرما دے، یا وہ اطمینان کی جو شکل ہے نیند وہ عطا فرما دے۔ اب یہ تو صرف بستر پہ لیٹے آدمی کی ہے، جو عام حالات میں بھی لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آفس میں ہیں، دنیا کے مختلف کاموں میں ہیں، ان کو کسی موقع پر بے چینی ہے، بے قراری ہے، سارے کام صحیح چل رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈر ہے، خوف ہے کہ کچھ گڑبڑ، کچھ ہونے والا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ ہوگا، ایسا لگ رہا ہے کچھ ہو نہیں والا ہے۔ بس یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو بھی اگر صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کا ذکر، اور اس میں ایسے چلتے پھرتے کی بے چینی اور بے قراری میں جو اللہ کا ذکر خاص بتایا جاتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ کسی برائی کو روکنے کی میری طاقت اور نہ کسی اچھائی کو کرنے کی میری طاقت، نہ کسی غلط کو میں روک سکتا ہوں اور نہ کسی اچھے کو میں کر سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ میرے رب کی طاقت میرے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ الا باللہ، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی طاقت و قوت سے ہوگا۔ یہ ذکر جن لوگوں کو چلتے پھرتے مسائل ہو جائیں، خامخواہ کا خوف، عجیب سا ڈر، عجیب سا وہم، خیالات، گمانات، تصورات، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر کبھی ایمرجنسی ہے تو اسی وقت میں 7 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر 100 دانے کی تسبیح لا حول ولا قوت کی پڑھنی چاہیے۔ یہ سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ تیسری شکل سکون و اطمینان کی لینے کے لیے کہ بھائی ذکر بھی ہو رہا ہے، بستر پہ لیٹ کے بھی ہوتا ہے، چلتے پھرتے لا حول بھی پڑھتے ہیں، آفس جاتے ہوئے سارے راستے درود شریف بھی پڑھتے ہیں، آفس میں بیٹھے بھی یاسین بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں مل رہا، اس کے باوجود بھی کچھ بے چینی ہے، عجیب سی ہے، ہر آدمی عجیب سی ہے، کیا ہے؟ بولا اب اس آدمی کو ضرورت ہے استغفار کی، اللہ سے توبہ کرنے کی۔ یہ کہیں کوئی غلط کیے بیٹھا ہے، یہ کوئی کہیں غلط کیا بیٹھا ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا غلط نہیں کیا اس نے، کوئی بڑا غلط کیا بیٹھا ہے۔ اس کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، اس غلط بڑے کی دونوں شکلیں، وہ غلط اس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہے، پھر بھی جو ہے یہ اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، یا وہ غلط اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے لیکن اس نے غلط کیا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا ایسے آدمی کو اطمینان کے لیے کثرت استغفار، کہ اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کو میں جانتا ہوں، اور اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کو میں نہیں جانتا، یہ یقینی تیسری کیفیت 3 شکلیں ہی بن سکتی ہیں اطمینان و سکون کے گم ہونے کی اور پھر ان کو واپسی حاصل کرنے کی۔